اس ایپیسوڈ کے شروع میں نعمان کہتا ہے پہلے انہوں نے تمہیں جعلی سونا لینے پر مجبور کیا اور پھر مجھے تم لوگوں کے پاس بیچ دیا۔ اس پر اولف کہتا ہے اور تم مجھے مار دیتے اور وہ دشمنوں کو ختم کر دیتے۔ اس کے بعد نعمان کہتا ہے تم یعنی شہر پر حملہ کرو گے۔ اولف کہتا ہے اگر عثمان نے تمہاری قرارگاہ پر حملہ کر دیا تو نعمان کہتا ہے ان کا سردار ترگت میرے پاس ہے، اناگول خط بھیجو، کل تمہارے سپاہی میرے پاس موجود ہوں۔ اس کے بعد نعمان کہتا ہے ان کی ہم قیادت کریں گے، یعنی شہر، قلعے اور ان کے قبیلے عثمان سے وابستہ ہر چیز کو ختم کر دیں گے۔ اس دھوکے کی سزا صرف خون اور موت ہے۔ اس کے بعد نعمان کہتا ہے مگر ہم سب سے پہلے ترگت کو ماریں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے قبیلے پر حملہ کریں گے۔ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب دیوان میں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں اور خواتین آج جہاد کا دن ہے، بہادری دکھانے کا دن ہے، شہادت دکھانے کا دن ہے۔ ان کی تعداد ہم سے 5 گنا ہے مگر ہمارا حملہ اتنا طاقتور ہوگا کہ ان کی فوج کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنی تلوار نکالتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کہتے ہیں بچوں ہماری امانت کی تم حفاظت کرو گے۔ علاء الدین اور برہان کہتے ہیں آپ فتح کریں اور حفاظت کا کام ہمارا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اس کتے کو لے آؤ۔ برہان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ اسی دوران اقتم اور اس کے خاندان والے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اقتم صاحب کہتے ہیں میرے سپاہی گھوڑوں پر موجود جنی شہر کے باہر موجود ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے دھوکہ نہ دینا، یہ آپ کا میرے پیچھے کھڑے ہونے کا آخری موقع ہے۔ اس کے بعد برہان دان کو لے کر آتا ہے اور دان کہتا ہے اولف ہمیشہ تم جیسے مسلم کافروں کا سامنا کرتا رہے گا۔ عثمان کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کافر ہمیشہ ہم سے جنگ کرتے رہے ہیں اور ان کا انجام ایسا ہی رہا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اپنی تلوار گھماتے ہیں اور ایک ہی وار میں دان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں برہان دان کا سر اٹھاؤ اور اولف کی طرف بھیج دو۔ اس کے بعد تمام سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور جنگ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قرارگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ترگت صاحب کے قریب تمام منگول سپاہی موجود ہوتے ہیں اور ایک منگول سپاہی ترگت صاحب پر تیر اندازی کر رہا تھا اور ترگت صاحب کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ تیر انداز جان بوجھ کر تیر ادھر ادھر مارتا ہے۔ ترگت یہ تمہارا خون چاہتے ہیں، منگول سپاہی کہتا ہے، لیکن جب نعمان کا حکم آئے گا یہ تیر تمہارے سر میں لگے گا۔ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں جب تمہاری قرارگاہ اور تمہارے لوگ جل رہے ہوں گے تم فکر مت کرو، یہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہ ہوگے۔ منگول کہتا ہے میں تمہاری لاش کو پیچھے باندھ کر قبیلے گھسیٹوں گا۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں اس کے لیے تم موجود بھی نہیں ہوگے۔ پھر وہ منگول سپاہی کہتا ہے تیل گرم کرو، نعمان کے آتے ہی ہم اسے گولتے ہوئے تیل میں ڈالیں گے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں عثمان صاحب آپ آئیں گے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنی فوج کے ساتھ مسلسل قرارگاہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے بعد برہان اور علاء الدین کو دکھایا جاتا ہے جس پر برہان کہتے ہیں جبکہ عثمان صاحب نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور ہمیں ان کا بھروسہ نہیں توڑنا ہوگا، ہمیں یعنی شہر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بے شک میرا بازو اس طرح کام نہیں کر رہا لیکن میں نے جو بابا سے وعدہ کیا ہے
وہ میں پورا کروں گا۔ یہ بازو ہمیشہ تلوار اٹھا کر کافروں کے لیے لڑے گا تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بعد علاء الدین کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا بازو پہلے جیسا نہ رہے اور آپ جنگ نہ کر سکے، لیکن آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ کا بازو ہمیشہ کافروں کے لیے جہنم ہوگا۔ اس پر اورحان کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے بہادر بھائی۔ علاء الدین کہتا ہے تمہیں تربیت کرنی ہوگی۔ اس پر اورحان کہتا ہے بالکل۔ علاء الدین کہتا ہے کمرال اقدال نے کہا تھا بڑھ چڑھ کر مشقت کریں اور تلوار بازی میں حصہ لیں۔ اورحان کہتا ہے میں حصہ لوں گا۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 114 کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔